السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ آج کے درس میں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الطہارہ کا 8واں باب اللہ رب العالمین کی توفیق سے شروع کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ باب کی پہلی روایت تھی، حدیث نمبر 94۔ 8واں باب ہے باب الغسل، غسل کا بیان، یعنی اس باب میں غسل کا طریقہ بتایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ غسل کب کیا جاتا ہے، کب غسل کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اس کی یہاں وضاحت کریں گے۔ غسل تو معروف ہے، نہانا، غسل کرنا۔ وحکم الجنوب، باب کا جو دوسرا پہلو ہے باب الغسل وحکم الجنوب، اور جنوبی کے حکم کا بیان، غسل کا بیان اور جنوبی کے حکم کا بیان، یعنی جنوبی کے متعلق کچھ احکام، کچھ مسائل یہاں پہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں جان لیتے ہیں کہ جنوبی کیا چیز ہے۔ تو جنوبی کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کا غسل ٹوٹ جائے، جس آدمی کا غسل ٹوٹ جائے اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنوبی، یعنی اس کے اوپر اب غسل کرنا فرض اور واجب ہو چکا ہے، یعنی اب اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ غسل عام طور پر دو مرکزی اہم اسباب کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، یعنی غسل کرنا دو سبب سے، دو وجوہات کی بنیاد پر فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی جنوبی کب ہوتا ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ نمبر 1 ہم بستری کرنا، اپنی خواہش پوری کرنا جمع کرنے سے۔ نمبر 2 احتلام کی وجہ سے، یعنی آدمی سویا اور پھر خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کی شرمگاہ سے پانی نکل گیا، پانی کا خروج ہو گیا۔ پانی کا خروج ہو گیا مطلب منی کا خروج ہوا ہے، تو اب اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا۔ ایک تو ہم بستری ہے، دوسرا ہے خواب میں، نیند کے عالم میں شرمگاہ کے راستے سے منی کا نکلنا ہے۔ ان دو اہم اسباب کی وجہ سے غسل فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 94 دیکھیے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قولی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ قولی کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، قول مانے بات، کہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الماء من الماء،
پانی پانی سے ہے، پانی پانی سے ہے. یہ تو حدیث کا سادہ ترجمہ ہوا، لفظی ترجمہ ہوا کہ پانی پانی سے ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی تشریح کیا ہے؟ حدیث کا معنی کیا ہے؟ الماء من الماء. الماء جو پہلا ہے وہ معروف پانی ہے، یعنی جس کو ہم پیتے ہیں، جس سے نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، معروف ہے پانی. من الماء، من کے بعد جو الماء دوسرے نمبر پر ہے اس سے مراد منی ہے. الماء من الماء، پانی کی ضرورت یا پانی استعمال کرنے کی حاجت من الماء، پانی کی وجہ سے ہے. پانی کی وجہ سے ہے مطلب شرمگاہ کے راستے سے پانی نکلنے کی وجہ سے ہے. یعنی آدمی کی شرمگاہ سے منی نکل جائے، اب اس کے اوپر غسل کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. الماء من الماء، پانی کا استعمال کرنا یا پانی کی ضرورت کب ہے؟ من الماء، پانی کی وجہ سے ہے. یعنی آدمی کی شرمگاہ سے پانی نکل جائے تو غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا. شروع زمانے میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو جب تک منی کا خروج نہ ہو، جب تک منی کا خروج نہ ہو، شرمگاہ کے راستے سے منی نکل نہ جائے، تب تک غسل واجب نہیں ہوگا. یعنی محض ہم بستری کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا. غسل واجب کب ہوگا؟ کہ بیوی سے ہم بستری کیے یہاں تک کہ پانی نکل جائے، منی نکل جائے، تب غسل واجب ہوگا، تب غسل واجب ہوتا تھا. شروع زمانے میں یہی تعلیم تھی، شروع اسلام میں یہی حکم تھا کہ اگر آدمی ہم بستری کر رہا ہے اور منی کا خروج نہیں ہوا ہے، پانی نہیں نکلا ہے، تو غسل نہیں واجب ہوتا تھا، نہانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن بعد میں کچھ زمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب آدمی اپنی شرمگاہ کو بیوی کی شرمگاہ میں داخل کر دے، ہم بستری کر لے، گرچہ پانی کا خروج نہ ہوا ہو، منی کا خروج نہ ہوا ہو، پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا. جب ختنہ ختنے سے مل جائے تو غسل واجب ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ غسل واجب ہو جائے گا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنہاج کے اندر یہی تشریح بیان کی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. کون سی حدیث؟ انما الماء من الماء یا الماء من الماء. پانی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ پانی کے نکلنے کی وجہ سے. نہانے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ منی کے نکلنے کی وجہ سے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. شروع زمانے میں حکم یہ تھا کہ اگر عورت سے ہم بستری آدمی کر لے تو ہم بستری کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا. غسل واجب اسی صورت میں ہوگا جب منی کا خروج ہو جائے، انزال ہو جائے، منی نکل جائے. لیکن یہ حکم منسوخ ہے. اصل تعلیم کیا ہے؟ اب اصل حکم کیا ہے کہ ختنے سے جب مل جائے، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، ختنہ داخل ہو جائے، حشفہ جس کو کہتے ہیں، شرمگاہ کا جو سرا ہے وہ اگر شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اس پر بھی غسل کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے. یہ حدیث منسوخ نہیں ہے،
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خواب پر محمول کیا ہے، یعنی الماء من الماء حدیث کو کیا منسوخ نہیں مانا ہے، بلکہ کس پر محمول کیا ہے؟ خواب پر. یعنی اگر آدمی خواب دیکھ رہا ہے، سویا ہے، خواب میں کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پانی نہیں نکلا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا. یعنی شرمگاہ آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے، یہی سب منظر، یہی سب کام ہو رہا ہے، لیکن وہ بیدار ہوا، اس کی ازار، اس کا لباس کیا ہے؟ محفوظ ہے. یعنی شرمگاہ سے منی کا خروج نہیں ہوا ہے، تو غسل واجب نہیں ہوگا. آدمی بیدار ہوا، دیکھا کہ اس کی لنگی خراب ہو گئی ہے، ازار خراب ہو گئی ہے، منی کا خروج ہو گیا، غسل کرنا واجب ہو گیا. یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر بیان کرتے ہیں اس حدیث کی، کہ اس حدیث کو منسوخ نہ مانا جائے بلکہ اس کو خواب پر محمول کر لیا جائے کہ الماء من الماء، پانی کی ضرورت پانی کے نکلنے کی وجہ سے ہے. یعنی خواب میں اگر آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہم بستری کر رہا ہے تو غسل نہیں واجب ہوگا. غسل کب واجب ہوگا؟ جب وہ بیدار ہونے کے بعد دیکھے کہ اس کی لنگی خراب ہے اور شرمگاہ سے منی کا خروج ہو چکا ہے، تب اس کے لیے غسل کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. تو بہرحال اس حدیث میں دو باتیں آج کے درس میں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع زمانے میں یہ حکم تھا کہ ہم بستری کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا تھا، غسل اس صورت میں واجب ہوتا تھا جب منی کا خروج ہو جائے. لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی الماء من الماء حدیث کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. کہ غسل کی ضرورت کب ہوگی؟ جب پانی نکل جائے. ایسا نہیں ہے شرمگاہ میں داخل ہو جائے، ختنے سے مل جائے، اس پر بھی غسل کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. البتہ جمہور صحابہ کی یہی تفسیر رہی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث منسوخ نہ مانتے ہوئے اس کو خواب پر محمول کر لیا جائے کہ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ پانی سے ہے، یعنی نہانے کی ضرورت کب ہے؟ جب پانی نکل جائے، یعنی منی نکل جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ خواب میں اگر آدمی دیکھ رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا. ہاں بیدار ہوا، دیکھا کہ ازار اور پاجامہ یا لنگی یا جو بھی لباس پہنا ہے وہ خراب ہو گئی ہے، وہ لباس خراب ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے غسل کرنا واجب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور سمجھانے اور دوسروں تک عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.